السلام علیکم۔ آج کل یا 2 دن سے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو سرداری یہ دہائی دے رہے ہیں اور آرمی چیف سے ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں کہ کیا وہ غدار ہیں، انہیں بتایا جائے کہ کیا وہ غدار ہیں، اور یہ رٹ لگائے کھڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جان بوجھ کر غداری کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی اس کو غداری کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ بے شک وزیر اعظم پاکستان نے آپ کے خلاف وہ مقدمات جو آپ نے ایک دوسرے پر بنائے ہوئے ہیں پر آپ کو این آر او نہیں دیا، یا وہ آپ کو اس معاملے میں کوئی نرمی آپ سے نہیں برتنا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ذاتی دشمن ہے، بلکہ جو وہ کر رہا ہے وہ پاکستان کی پالیسی اور اس کی نفرت کے خلاف، اس کی کرپشن کے خلاف نفرت کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص اس اور ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو پاکستان کو لوٹتا ہے۔ یہ اس کی کمزوری ہے یا پھر اس کا مشن ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے آپ کو، وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن کے بیانیہ پر کھڑے ہو جائیں، دشمن کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیں۔ جب آپ کو بلایا گیا ہے کہ آئیں اور اس خط کو اور اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں اور بریفنگ لیں، تو آپ نے اپنے نفس کی بات مانتے ہوئے آپ نے جانے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ تھا، اور یہ قوم ایسے بہت سے سانحات دیکھ چکی ہے، لیکن آپ لوگوں کی عقل پر پردہ ہے، آپ لوگوں کی عقل پر لالچ کا پردہ ہے، اور لالچ بھی ایک نہیں، کئی طرح کے لالچ ہیں جس نے آپ کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ اور لالچ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اقتدار کا لالچ ہے۔ آپ کو عوام کی خدمت کا کوئی لالچ نہیں، اقتدار کا لالچ ہے۔ خدمت آپ کا مشن اور مقصد ہے ہی نہیں۔ پاکستانیوں کی تقدیر سنوارنے یا بدلنے کا آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ آپ کو اقتدار کا لالچ ہے۔ صرف اقتدار کا لالچ نہیں ہے، بلکہ دولت کا لالچ ہے کہ آپ نے دولت کے ڈھیر لگا دیے، اور وہ بھی پاکستان کو لوٹ کر۔ آپ نے یہ دولت اپنے کاروبار سے نہیں کمائی، بلکہ آپ نے یہ دولت ملک کو لوٹ کے کمائی۔ اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہوتے تو یا پھر یہ ملک آپ کی طرح امیر ہوتا، یا پھر آپ اس ملک کی طرح غریب ہوتے۔ آپ پاکستان سے زیادہ طاقتور نہ ہوتے، پاکستان سے زیادہ امیر نہ ہوتے۔ آپ کو تو کاروبار ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ میلیں لگانے، دولت بنانے کے لیے یہی راستہ تھا کہ آپ حکومتوں میں آئیں اور لوٹ مار کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، دنیا سے جو محبت کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایک کتے کی طرح ہے، جو بھوکا ہے تو بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے، اور اس کا پیٹ بھرا ہے تو بھی لالچ میں اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ آپ کا حال وہی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کیونکہ اس کو اگر 2 وادیاں دولت کی سونے کی دے دی جائیں تو یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔
آپ لوگ دولت کے لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اب آپ دہائی دے رہے ہیں کہ کیا ہم غدار ہیں؟ آپ غدار نہیں ہیں تو آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ اس وقت جب وزیر اعظم پاکستان نے روس کا دورہ کیا تو اب پاکستان کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، امریکہ کی پالیسی کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، آج تک امریکہ نے کیا کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جب سے وہ روس سے ہو کے وزیر اعظم آیا ہے تو جو امریکہ کی ٹون ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ ملک کوئی مذاق ہے؟ یہ آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلے گا؟ اس ملک کے ساتھ مذاق نہ کریں، اس ملک کی توہین نہ کریں، اور آپ کا بیانیہ تو آ گیا ہے، اور شہباز شریف نے تو ویسے ہی سرنڈر کر دیا ہے، اب آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جب آپ پاکستانیوں کو امید نہیں دے سکتے، پاکستانیوں کو بیگرز کہتے ہیں، اور بیگرز ہیو نو آپشنز، آپ جب یہ کہیں گے تو آپ اس اہل ہی نہیں ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اب پاکستان کی سیاست کے قابل نہیں رہے، آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اس ملک کے حال پر رہنے دیں اور اپنی دولت سے انجوائے کریں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔